ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبروں پر آج بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی ترجمان سے سوال کیا گیا کیا ٹرمپ صاحب نے واقعی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، تو اس نے دوبارہ پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا موت کا سما ہو گیا ہے، اور وہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے بنوں کا دورہ کیا، بنوں کینٹ کا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا خوفناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، 16 دہشت گرد مارے گئے، سیکیورٹی اہلکار بھی 5 مارے گئے، سویلین لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، مسجد کو نقصان ہوا، مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اس پر آرمی چیف تو وہاں گئے، لیکن علی امین گنڈاپور وہاں پر نظر نہیں آئے، نہ پہلے نہ بعد میں نہ اس وقت۔ تو کیا وہ صرف اسلام آباد آ سکتے ہیں، اپنے صوبے میں نہیں جا سکتے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ PK نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، پنجاب کے دیکھا دیکھی اپنی پرفارمنس رپورٹ۔ اس رپورٹ کا ہم نے کتھارسس کیا، انالیسس کیا، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان میں ہوا، خیر خیریت سے چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے ختم ہو گئی۔ اس موقع پہ ICC نے ایک اپنا ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایونٹ پاکستان کے لیے کیسا رہا، پاکستان کی مجموعی صورتحال اس ایونٹ کے دوران کیا رہی، اور اس کا فیوچر امپیکٹ دنیا میں کیا ہوگا پاکستان کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ امریکی ترجمان پریس ٹاک کر رہی تھی، وہاں پہ ایک صحافی جو کہ تحریک انصاف کے صحافی ہیں، جو عقل سے آری سوال کرتے ہیں، انہوں نے سوال کیا اس سے کہ کیا صدر ٹرمپ نے واقعی ان کا شکریہ ادا کیا ہے؟ واقعی یعنی انہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے، اور 3 سال یہ بات بھی جھوٹ ہے، تو 3 سال سے جیل میں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس پر امریکی ترجمان نے بالکل عمران خان کو اگنور مارا، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا، پاکستان نے ایک بڑے کمپلیکس آپریشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم پاکستان کی حکومت کا، ایڈمنسٹریشن کا، سیکیورٹی فورسز کا، فوج کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یعنی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بجلی بن کے گری ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے یوٹیوبر۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اب ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ پہلے سے ہو رہی تھی، اور لوگ بتاتے ہیں دسمبر سے یہ ہو رہی تھی، ٹرمپ کے آنے سے پہلے۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت یہ بات تھی تو پاکستان کے لیے کوئی خیر سگالی کا ہی پیغام آنا تھا۔ لیکن اس وقت کے یوٹیوبرز کو آپ نکال کے دیکھیں، اس وقت کے آپ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹرمپ آئے گا اور دروازہ کھولے گا ڈیالا کا اور معاملات ٹھیک کر لے گا۔ تو وہ سارے لوگوں نے کتنا دھوکہ دیا، وہ خود بھی بیوقوف بنے اور دوسروں کو بھی بنایا، لیکن انہوں نے اپنے بیوقوف بننے کے ڈالر پکڑ لیے، یہاں پر لوگوں کے دماغ جو خراب کیے وہ الگ بات ہے۔ اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نے امریکہ کا مجرم ان کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جو ہمارے مجرم بیٹھے ہیں، کوئی عادل راجہ بیٹھا ہے، کوئی معید پیرزادہ بیٹھا ہے، جو اس ملک میں انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، جو اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے مجرم ہیں نا، وہ بھی ہماری حکومت کو واپس کیے جائیں۔ تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، یہ جو واقعہ ہوا ہے نا پاکستان میں، یہ اتنا سمپل نہیں تھا، ایک بہت ہی کمپلیکس آپریشن کے ذریعے اس شخص کو وہاں پر بھیجا گیا ہے امریکہ، اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ افغان حکومت جیسے فضول باتیں کر رہی ہے کہ اس کا یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں، تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد پورے وثوق کرنے کے بعد، شواہد کے بعد اس کو وہاں پر لے جایا گیا۔ دیکھیے افغانستان حکومت پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان نے جو کچھ افغان وار میں کیا وہ افغانیوں کے لیے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنا ملک برباد کر لیا ان کے لیے، سیریسلی۔ ہمارا سماج، ہماری سیاست، ہماری ڈیموکریسی، ہمارا کلچر، سب کچھ اس افغان وار کے میں برباد ہو گیا۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی آ گئی، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ وار آن ٹیررزم کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم انہی قوتوں سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ تو چلا گیا، پاکستان وہیں پہ کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے ان قوتوں سے۔ 80,000 جانیں
جانوں کا نذرانہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی $450 بلین کا نقصان برداشت کر چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے۔ افغان مہاجرین ہمارے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نہ نکال پاتے ہیں نہ رکھ پاتے ہیں، وہ پاکستان کے شہری بن چکے ہوئے ہیں بے تحاشا اس کے اوپر۔ تو دنیا کو بھی اب اس بات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے کہ پاکستان اکیلا اس دہشت گردی کی رو جو افغانستان سے چل رہی ہے نہیں سنبھال سکتا۔ ہم نے بہت عرصہ کیا اور دنیا کی خاطر کیا، امن عامہ کی خاطر، امن عالم کی خاطر کیا، لیکن اب ہمیں سپورٹ چاہیے اور ساری دنیا کی سپورٹ چاہیے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب پاکستان کا دنیا میں نام روشن ہوگا اور دنیا ہم سے تعاون کرے گی، کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت نقصانات، ہم نے بڑا خون بہایا ہے، ہمارا بڑا خون بہا ہے ان کے پیچھے۔ مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے چینلوں پہ جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، لوگ سائیکولوجیکلی بیمار ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا سماج ہی مختلف قسم کا ہو گیا۔ آج ادھر دھماکہ ہو رہا ہے، آج ادھر دھماکہ ہو رہا ہے، اور یہ سب شاخسانہ ہے وہ جو ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لیا یا جو افغان وار میں حصہ لیا۔ اس کے بعد دنیا کی قوتیں افغانستان سے نکل گئی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اب وہی افغانستان ساری دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے بشمول پاکستان کے۔ تو جب تک اس مسئلے کا حل، اور اس کا حل پاکستانی ہے، اس کا حل پاکستانی ہے اور پاکستان کے توسط سے ہی ہونا ہے، تو اس پر دنیا کو اب نظر کرنی چاہیے۔ بنوں میں جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے، بنوں کیمپ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، 16 دہشت گرد اس میں مارے گئے، 5 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، سویلین آبادی کا نقصان ہوا، بچے مارے گئے، مسجد شہید ہو گئی، اور مسجدوں کے دشمن جو ہیں یہ بڑی تباہی لاتے ہیں۔ اور آرمی چیف گئے وہاں پر، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم فتنۃ الخارج کو نہیں چھوڑیں گے، ہم لڑیں گے، آخری خون کی آخری بوند تک لڑیں گے۔ لیکن جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آیا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ بنوں نہیں گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور کرم وہاں سڑک کتنے عرصے سے بند ہے، وہاں پہ نہیں گیا۔ تو آپ علی امین گنڈا پور صاحب صرف اسلام آباد جانے کے لیے، اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے، یہاں کی تباہی پھیرنے کے لیے، سارے ریسورسز تو آپ انتشار پسندی پہ لگاتے ہیں۔ تو لوگوں کا بھلا کریں۔ اسی حوالے سے جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پنجاب میں پرفارمنس کے حوالے سے بڑی بات ہوئی، پنجاب کی 1 سال کی پرفارمنس کا ذکر ہوا، ایک اشتہار بھی چھپا، 60 پیجز کا ضمیمہ بھی چھپا، اس پر بات ہوئی ہے۔ اب اس میں معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ KPK حکومت نے بھی ایک کتاب چھاپ دی، اس کتاب کو باقاعدہ پڑھ کر اینالائز کیا گیا کہ اس میں سے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ زیادہ تر جھوٹ ہے۔ میں ایک سیکٹر کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ KPK سے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ اس کتاب میں کہا گیا جی کہ سولر سسٹم لگا دیے جائیں گے عام جنتا کے لیے، یہ منصوبہ شروع ہی نہیں ہوا۔ اس میں کہا صحت کارڈ سے سارے بڑے ہسپتال نکال دیے گئے، لیکن کتاب میں درج ہیں اور غریب کا مفت علاج ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہو رہا۔ ہیلتھ سٹی بنانا تھا، اس منصوبے کی فائل ہی ابھی آگے نہیں گئی، لیکن کتاب میں درج ہے، ہم نے بنا دیا۔ لائف انشورنس دینی تھی ہر شخص کو، اور کہ جو شخص جس کا انتقال ہوگا اسے 10 لاکھ روپے ملیں گے، منصوبہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے کارناموں کے طور پہ۔ ہسپتالوں کے لیے 15 ارب روپیہ دینا تھا، کوئی نہیں دیا گیا۔ نوجوانوں کو قرضے دینے تھے، کوئی نہیں، یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ تھا، 25 ملین اس پہ خرچ کرنا تھا، کوئی نہیں خرچ ہوا۔ اسکالرشپ طلباء کو دینے تھے، کوئی زیرو زلچ، کوئی اسکالرشپ نہیں دیا گیا۔ 17 نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوانی تھیں، کوئی نہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں۔ بجلی کی سپلائی کی کمپنی بنانی تھی، پروونشل ریگولیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن اتھارٹی، وہ نہیں بنی۔ کتاب کے آخر میں درج ہے کہ 1 سال میں 625 منصوبے KPK حکومت نے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ بنتے ہیں 1 دن میں 2 منصوبے، تو یہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور کتاب چھاپ سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ آخر میں کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ ICC نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہوا، ہمارے لیے بڑی عزت، احترام اور وقار کی بات ہے۔ اس میں ملک میں حالات اگرچہ اچھے نہیں رہے، لیکن ہم نے لاہور، کراچی، پنڈی اسٹیڈیم کو بہت خوبصورت بنایا، سجایا، دنیا میں ہماری بڑی عزت ہوئی۔ اس کی وجہ سے ICC نے خصوصی ایک ویڈیو جاری کی ہے
تھینک یو پاکستان کے حوالے سے، ہماری ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، ہمارے لوگوں نے جس طرح مہمانوں کا استقبال کیا، انہیں عزت اور تکریم دی، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے. لگتا ہے پاکستان کے لیے اوور آل خبریں اچھی آ رہی ہیں، جس میں اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. امریکہ سے بھی ہمیں جو ڈر تھا وہ خوف نہیں رہا، اور پھر ساتھ چیمپئنز ٹرافی جیسے ایونٹ بھی ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.